سورہ الحج 22 اور 26 آیت ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ نشاندہی کی یہ کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کی طہارت کر، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی اپنے گھر کی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، گھر کی جگہ کی نشاندہی کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ تم کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ اور دیکھیے وہ جو میں چیز بتا رہا ہوں، وَطَّهِرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو طہارت کرو، لِلطَّائِفِينَ جو طواف کر رہے ہیں، وَالْقَائِمِينَ قائم کر رہے ہیں، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ طواف ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے بالکل ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے جو میں اپنی طرف سے جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے ساتھ گھر کو کسی وہ نہ کرو، شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّائِفِينَ جو طواف کر رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ہر وقت لوگ طواف کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، اور والقائمین جو کھڑے ہوئے ہیں، والرکوع السجود اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ تو قیام، رکوع اور سجود جو لوگ کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو، لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ تو دیکھیے دو طرح کے طہارت ہوتی ہے، طہارت دو طرح کی، ایک تو آپ پانی سے وضو کرتے ہیں، سب دھوتے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں طہارت، اور دوسری طہارت جو ہے وہ ہے نفسیاتی طہارت۔ نفسیاتی طہارت یعنی جب آپ صلاح نماز کے لیے وضو کا ذکر آئے گا، جب آپ کرتے ہیں تو آپ باقاعدہ دھوتے ہیں، فزیکل اپنے آپ کو دھوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں آپ طاہر ہو گئے۔ ویسے آپ نہا لیں لگتا ہے صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، لیکن وضو خاص طور پہ کرتے تو آپ کو لگتا ہے میں اسپریچولی بھی طہارت ہوگی، کیونکہ ہمیں اللہ نے نماز کے طریقے بتایا ہوئے کہ وضو کریں۔ تو اب آپ مسجد حرام کو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو لوگوں کے لیے، میرے گھر کو لوگوں کے لیے طہارت کرو، ان کے لیے طہارت کرو، جو طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ فزیکل طہارت کے لیے تو آپ اگر وہاں جائیں تو ہر وقت وہاں لوگ صفائیاں کر رہے ہیں مسجد حرام کی، اتنی امیکولیٹ صفائی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، صبح دوپہر شام 24 آورس، کوئی ٹائم ایسے نہیں جو وہاں صفائی نہیں ہو رہی مسجد حرام کی، اور وہ جتنا ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے۔ لیکن سائیکولوجیکلی طہارت کیسے کریں گے اللہ کے گھر کی؟ اللہ کے گھر کی نفسیاتی طور پہ کیسے صفائی ہوگی لوگوں کی، جو لوگ قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، اور جو سجدہ کر رہے ہیں، اور جو طواف کر رہے ہیں، اس کا ان کے ذہنوں کی طہارت کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ یہ سوچیں، پہلے میں نے ایک آیت پڑھی، اس پہ غور کریں، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک یہ پہلا گھر ہے کعبہ، اس کو انسانیت کے لیے بنایا، لَلَّذِي بِبَکَّہ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایک انفارمیشن اللہ نے آپ کو دی۔ اب یہ سوچیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ مبارک جگہ بتا رہا ہے اور ہدایت کی جگہ بتا رہا ہے۔ اگر میں اس گھر کو ناپاک کر دوں، یہ مبارک جگہ نہ رہے اور ہدایت کی جگہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ طہارت نہیں رہے گی، میرا دماغ طہارت دے گا، میں اس گھر کو ناپاک سمجھوں۔ تو یہ کیسے آپ اس گھر کو ناپاک سمجھتے ہیں؟ سوچیں آپ کے ذہن میں کیسے ایسی باتیں ڈالی گئیں جس سے آپ اس گھر کو ناپاک سمجھ رہے ہیں۔ گھر کو ناپاک کیسے کریں گے آپ کے ذہن میں ایک بات میں بھی بولوں گا، فوراً کہیں ہاں یار یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں گھر ہمیشہ سے پاک ہے؟ نہیں، گھر آپ تو وضو میں ہیں، آپ تو وضو سے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں یہ گھر ہمیشہ سے طہارت رہی ہے، اس میں اس گھر کبھی خراب نہیں ہوا؟ کون بولے؟ آپ ایک سیکنڈ آپ بتائیں۔ بت رکھے ہوئے تھے نا، اگر میں اس میں بت رکھ دوں گا تو مبارک جگہ تمام جان والوں کی ہدایت کی جگہ نہیں رہے گی وہ، آپ سمجھیں؟ تو جو لوگوں کو ایک ذہنوں میں ہمارے کیسے ناپاک کیا، اس کو کہہ رہے ہیں وہاں بت رکھے ہوئے تھے، ننگے طواف ہو رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے وہ، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے وہ۔ تو دس آیت از آل ٹائم۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، مبارک جگہ، وہ ہدی للعالمین، اٹس اے گائیڈنس فار آل ورلڈز، عالمین، عالم کہتے ہیں جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ، یعنی آل ٹائمز، کبھی بھی یعنی کہ ونس اپون اے ٹائم خراب نہیں ہوا، جب سے دنیا بنی ہے کعبہ ہے اور بیت ہے، وہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ سو اس گھر میں اس طرح ناپاک کر دیا گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ
اللہ نشرک بی شیئا، یہ کہ تم شریک نہیں کرو کسی ساتھ میرے ساتھ کسی شے کو، وطہر بیتی، اور پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، جو طواف کر رہے ہیں، جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، والقائمین، جو قیام کھڑے ہوئے، والرکوع سجود، جو رکوع سجود کر رہے ہیں ان لوگوں کو لیے میرے گھر کو پاک کرو، جو وہاں نماز قائم کرتے ہیں، وہاں عمرہ اور طواف، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ناپاک ہو، تو ان لوگوں کے گھر کو پاک کرو۔ تو اب دیکھیے کیا ہوا، ابراہیم السلام نے دعا مانگی، سورہ ابراہیم 14:37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دل ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کرے۔ اب دیکھیے، پہلے تو ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ نشاندہی کی، اور عربی میں آپ بس یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں وہاں نشاندہی کی لاسٹ سینٹنس ہے والقائمین والرکع سجود اور ان طہر بیت للطائفین، یعنی کہ کیا تھا، دوبارہ سن لیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نشاندہی کی تھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 1 یہ تھا جو میرے گھر کو پاک کرو جو طواف کر رہے ہیں، ایک طواف کرنے کا ایکٹ ہے، اور قائمین، رکوع سجود، 3 ایکٹس ایک اور ہیں، قائم، رکوع سجود، طواف، قائم، رکوع سجود، 2 کام، ان دونوں کو الگ کر دیں گے تو یہ شطر ہو جائے گا، یہ نماز ہو جائے گی، ایک 3 چیزیں نماز ہو جائیں گی اور یہ طواف ہو جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی ہے اپنے جانے کے بعد کیا ہو، تو دیکھیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ان کو نشاندہی کی تھی میرے گھر کو پاک کرو جو طواف کر رہے ہیں، قیام، رکوع سجود کہا تھا، انہوں نے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب میں اپنی ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ذریت کو ایک وادی جو غیر زرعی ہے جہاں چیز اگتی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ کیا کریں، صلاۃ قائم کریں۔ تو کس کو صلاۃ کہہ رہے ہیں، وہ قیام، رکوع سجود کو انہوں نے صلاۃ کہہ دیا۔ وہ کہہ سکتے تھے جو طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کہہ سکتے تھے، نشاندہی ان کو گھر کی جب کری تھی تو کہا تھا قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں اور طہارت، مگر انہوں نے صلاۃ کہا کہ تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں صلاۃ، تو تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پھر لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے دل، تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات، اور ان کو رزق دے پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا شطر کا ذکر کیا صلاۃ ایک لفظ کہہ کے، تو صلاۃ کے اندر یونٹ ہے قیام، رکوع اور سجود، طواف شامل نہیں ہے، بالکل، یہ میں یہی تو بتانا چاہوں، شطر حصہ جبھی تو بنے گا۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ صلاۃ جب آدمی کہے نماز، اس کے اندر قیام، رکوع، سجود شامل ہے، کیونکہ انہوں کو اللہ نے جب نشاندہی کی تو اللہ نے ڈسکرپٹیو بات کی کہ وہاں پر 2 چیزیں ہیں، طواف بھی ہے اور یہ بھی ہے، گھر کی نشاندہی کی تھی، لیکن وہ جب جا رہے تھے انہوں نے صرف کہا صلاۃ قائم کہ دیٹ مینس طواف الگ چیز ہے جو ہوتا رہے گا، باقی صلاۃ ہم نے پوری دنیا میں لے کے آئے ہوئے، تو یہ شطر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوا، سورہ آل عمران 397، انہوں نے اپنی ذریت کو ٹھہرا دیا وہاں پر جانے سے پہلے۔ آل عمران 3:97، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس گھر میں ابراہیم کا مقام واضح آیت ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے۔ اس آیت میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر میں، اللہ کا جو گھر ہے کعبہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے کہا میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے، اور صلاۃ کو انہوں نے جب ان کو بتایا گیا تھا، گھر کی نشاندہی کی گئی تھی، تو اس میں طواف بھی تھا، قیام، رکوع، سجود بھی تھا، تو انہوں نے اس کو ایز اے یونٹ صلاۃ کہا، ایک چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام قرآن مجید میں، اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے امام،
وہ ہم سب کے امام ہیں اور تمام انبیاء بھی امام ہیں. تو اللہ نے ان کا مقام ابراہیم یہ بھی بتایا کہ واضح آیات جو ہیں وہ بھی مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اللہ کے گھر میں بنا واضح آیات، اور دوسرے ساتھ ساتھ بنا امام کا کہ آپ امام ہیں، یعنی جہاں امام صاحب کھڑو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امامت میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. یہاں پتہ چلے مقام ابراہیم ہے. ہمارے معاشرے میں کون گیا حج عمرے پر؟ حج عمرے پہ گئے نا آپ لوگ؟ آپ گئے نہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ اگر حج پہ جائیں گے عمرے پہ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک پاؤں کے نشان نے بنائے ہوئے ہیں. اس کو انہوں نے ایک خاص ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر، اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. تو یہ بات سمجھیں، یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ اس کو مقام ابراہیم سمجھ رہے ہیں. مقام ابراہیم جو ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہ امام نماز جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، جو فرض نمازیں ہیں وہ کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جو ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کعبہ کے 4 کارنرز ہیں، کعبہ جو ہے 4 کارنرز کے ساتھ ہے، اور جہاں جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے، کعبے کے اندر ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے، وہ دروازہ جو ہے اس دروازے کی جو سائڈ کی دیوار ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے ایک دیوار یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ایک دیوار ہے، دیوار کے ساتھ کارنر پہ جو ہے نا دروازہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی کونے میں حجر اسود ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. اس دروازے کے ساتھ جو دیوار ہے جب تو یہاں تک ہے، تو اس کے یہاں سینٹر میں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پہ. ہمیشہ صدیوں سے وہیں پر فرسٹ جو بالکل سب سے دیوار کے ساتھ جو پہلی جگہ ہوتی ہے وہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اس دیوار کے سینٹر میں. اس کے پیچھے جائیں گے دور جا کے، وہ انہوں نے فٹ جہاں ان کے پاؤں کے نشان کا ایک وہ بنا رکھا ہے، اسے کہہ رہے ہیں مقام ابراہیم ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہاں، اب وہ آج کل وہ ماربلس لگے ہوئے ہیں. اس ماربل لگنے سے پہلے کیا تھا؟ وہاں مٹی ہوگی، اور جب ایک جگہ کھڑے ہو گے مٹی پہ کھڑے ہو گے تو اس کا ایک امپرنٹ آ جائے گا. اس امپرنٹ کو انہوں نے گولڈ کے اندر کر کے پیچھے رکھ دیا ہے، یہ بتانے کہ یہ اس دیوار کے، کعبے کی اس دیوار کے حصے یہ مقام ابراہیم ہے. ایکچوئل جو امام صاحب پڑھا رہا ہے نماز وہ ہے مقام ابراہیم، سمجھ رہے؟ تو وہ اس فٹ پرنٹ کو پیچھے لے گئے، اور یہ آج بھی دنیا میں عربوں میں اور لوگوں میں بحث چل رہا ہے کہ اس فٹ پرنٹ کو آگے لاؤ. وہ پیچھے سے لیں گے، لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آگے کر لے جائیں گے طواف پہ وہ پرابلم کریٹ کرے گا، تو اس لیے وہ پیچھے لے گئے اس سائڈ پہ، اور امامت میں وہیں پر نماز پڑھائی جاتی ہے. 4 طرف کعبے کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کے 4 اس کے وہ ہیں کارنرز، اور دیواریں ہیں 4، جیسے یہ ہے اور ایک یہ ہے، اور یہاں فرض کے امامت کر رہا ہے وہ، تو یہاں سے بھی کر سکتا ہے امامت، یہاں سے بھی کر سکتا ہے، یہاں سے بھی کر سکتا ہے امام، لیکن وہ ہمیشہ یہیں کھڑا ہوگا سینٹر، دیوار کے سینٹر میں. یہ فیکٹ ہے، وہ ہے مقام ابراہیم، وہ امام صاحب کی جگہ کھڑے ہونے کی. تو اب سورہ البقرہ 2 کی 125 میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن کی جگہ اور ثواب کی جگہ گھر کو بنا دیا. پہلے بتایا تھا مبارک بنایا اور ہدایت کی جگہ بنایا. اب وہ ہدایت جو تھی اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں سے اب آپ کو بتا جائے. امام ابراہیم علیہ السلام ہے، مقام ابراہیم آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہاں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا، اخذ کر لو، لے لو، مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ. یہ جو نماز ہے، جائے نماز جو ہے اسے کہتے ہیں مصلی عربی میں سے کہتے ہیں مصلی. اس جگہ سے تم نماز لے لو. تو آپ یہ دیکھیں پورا نماز کا طریقہ فارمیٹ کے سمیت پورا کمپلیٹ ایک ورڈ کے اندر ہے، مصلی. نماز کی جگہ جو ہے وہ ہے مصلی، اور وہاں سے تم لے لو. تو امام صاحب جو کھڑے ہو رہے ہیں وہاں نماز پڑھانے کے لیے، وہ کس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ زور سے بولیے پلیز. ابراہیم السلام کا مقام. اور جو وہ نماز پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے،
وہاں سے کہہ رہے تم لے لو اپنی نماز. جہاں کہیں بھی وہ ہدایت کی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے, وہ ہدایت کی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے, تو اللہ کہہ رہے جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں سے لے لو. وَاتَّخِذُوا اخذ کر لو من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پر جو آج بھی امام جو نماز قائم کر رہا ہے وہ رفع یدین سے, اور وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں اس طرح نماز قائم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک حنفی مسلک ہے, وہاں پر حنیفی مسلک کے لوگ نماز بھی قائم کر رہے ہیں, شافعی مسلک کے بھی لوگ نماز قائم کر رہے ہیں آج بھی, اس وقت بھی اور آج بھی. حنبلی مسلک کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, مطلب شیعہ جو ہیں ان کے اپنے طریقے, 5 طریقے سے وہاں نماز قائم تھی سوائے امام کے. وہ ایک امام کا ہو گیا, 4 اور, ایک امام کا طریقہ اور 5 طریقے ہو گئے. حدیث میں 5 طریقے لکھ دے بھائی, اس طرح بھی کر رہے ہیں, اس طرح بھی کر رہے ہیں, ایسے بھی کر رہے ہیں, سب لکھ دیے گئے. اور وہ حدیث میں 5 طریقے ہیں. اب آپ کون سا طریقہ سلیکٹ کریں گے جی؟ آپ بتائیں, آپ سب بتائیں کون سا طریقہ 5 میں کون سا سلیکٹ کریں گے؟ مقام ابراہیم والا. اب آپ بات سنیے. تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی جان دیکھیے آپ کوئی سا, مجھ سے میں نے کہا 5 میں سے کہنے لگے حدیث میں 5 طریقے کو صحیح سمجھتے. ایک صاحب کہنے لگے 5 طریقے صحیح ہیں, کوئی سے بھی طریقے سے ساتھ قائم کرنا, طریقے کی بات ہو رہی ہے, اب فارمیٹ پہ بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا 5 طریقے سے نماز اگر صحیح ہے تو میں آج سے 5 طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے نماز پڑھی. تو میں نے شیعہ طریقے سے پڑھ رہا ہوں. پیچھے مقتدی بھائی کو کیا معلوم میں ہاتھ کب چھوڑوں گا کب باندھ دوں گا. وہ پیچھے والا مقتدی اسی پریشانی ہے بھائی کیسی نماز پڑھا رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ غور سے سنیے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے نماز قائم کی ہے اور 5 طریقے صحیح ہیں تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں 5 طریقے سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے 5 طریقے سے قائم کیے تو آپ 5 طریقے سے کریں, اور اگر آپ 5 طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ رسول اللہ کو فالو نہیں کر رہے. یو آر فالوئنگ دی امام. آپ امام کو فالو کر رہے ہیں, رسول اللہ کو نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جو مصلی قائم ہے وہی طریقہ ہے, تو وہی طریقے کو آپ نے اپنانا ہے تاکہ دنیا میں ایک ہی طریقے کا نماز ہو جائے. لیکن اگر آپ 5 بنائیں گے تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں. اگر 5 طریقے سے آپ کا ایمان ہے, کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں 5 طریقے سے رسول اللہ نے پڑھا, تو 5 طریقے سے پڑھیں. پھر آپ ایک طریقہ کیوں اپنایا بھائی؟ اس کے معنی اس امام کو فالو کر رہے ہیں آپ. سمجھ آ رہی بات کوئی ڈیفیکلٹ بات ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جب اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, نماز کی جگہ وہاں سے لے لو, تو وہاں ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہمارے یہاں سینٹر پہ قائم ہے, تو مصلی ہم نے وہاں سے لینا ہے. تو یہ سمجھ لیے 4-5 طریقے آج بھی امامت کرنے کے بعد صلاح جب مسجد حرام میں قائم ہو جاتی ہے, بعد میں لوگ آتے ہیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اور پھر وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے اور پھر بیٹھ کے درس بھی دیتے ہوں. یہ سلسلہ آج بھی قائم ہوا ہے. اب دیکھیے مساجد کیسے بنتی ہیں. یونس 10 اور 87 آیت ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو نشاندہی کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور صلاۃ قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دے دیں. اب ہمیں یہ جو کانسیپٹ بنا ہے کہ مساجد جو ہیں اور یہ گھر جو ہیں ان کو قبلہ, مسجد حرام کی جو قبلہ نا, قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن آف بلیف یا سامنے رخ. تو تمام مساجد جو ہیں, پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے بھائی کو, کہ وہ مصر کے اندر گھروں کو قبلہ بنا لیں. گھروں قبلہ بنانے کا مقصد یہ کہ ان کے گھر جو ہیں, جیسے مساجد جو ہوتی ہے اس کا جو قبلہ کے معنی فرنٹ کے ہوتے ہیں, سامنے کے بھی ہوتے ہیں, ڈائریکشن آف بلیف اور سامنا, کہ وہاں پر جو مساجدیں اور گھر جو اس کا فرنٹ جو ہے مسجد حرام کا حصہ بن جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے بھائی کو, کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں, کیونکہ فرعون جو تھا بڑا سرکش تھا اور بڑا وہ پابندیاں لگا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو. جب انہوں نے آزاد کرایا تو انہوں نے, اللہ نے کہا تم گھروں کو ہی قبلہ بنا لو. گھروں قبلہ کا بنایا جیسے کہ آپ یہ ایک طرح سے گھر ہے, یہ مسجد نہیں ہے,
جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسجد نہیں گھر ہے. گھر کو ہم نے یہ ڈائریکشن آف بلیف اس کی بنا دی کہ اس طرف جو ہے اس کا یہ یہاں سے لوگ آئیں صلاۃ قائم کر لیں, صلاۃ کی جائے. اس کو آپ مسجد نہیں کہہ سکتے, یہاں پر صلاۃ قائم کی جاتی. مسجد وہ ہوتی ہے جس میں سوائے صلاۃ کے اور کچھ نہیں ہوتا, یا اعتکاف جو اس مسجد حرام کا حصہ بننا ہے. تو مسجد جو ہوگی وہ ایگزیکٹلی مسجد حرام کا حصہ ہونی چاہیے. تو یہ جو گھر بنایا, یہ گھروں کو بھی آپ بنا سکتے ہیں قبلہ. یعنی اگر آپ فرض کریے نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, کرسچن اسٹیٹ ہے, جوئش اسٹیٹ ہے, یا آپ رشیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر, یا چائنا میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسجد کا الاؤ نہیں ہے, تو آپ گھروں کو بنا لیں قبلہ. یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے انڈر پاور میں گھروں کو اللہ نے وحی کر کے کہا تم گھروں کو قبلہ بناؤ اور صلاۃ قائم کرو. یہاں لکھا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور صلاۃ قائم کرو. صلاۃ قائم کرو, گھر میں کر لو. پھر آگے سورہ الاعراف 729 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو, جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے, رب نے کہا کہ اس کے ساتھ وہ کرو اور اپنے چہروں کو قائم کرو ہر مسجد کے نزدیک. یعنی آپ مساجد میں جا کے نماز قائم کریں. جو مساجد کا کانسیپٹ بن رہا ہے اس کا ڈائریکشن وہ بن رہا ہے, ہر مسجد فیس کر رہی ہے نا مسجد حرام کو. تمام دنیا کی مساجد جو ہیں وہ اس مسجد حرام کا شطر ہیں, حصہ ہیں, ایک حصہ بنی ہوئی ہے. تو آپ جا کے وہاں صلاۃ قائم کر کے آ جاتے ہیں اور اعتکاف بھی کر لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اور بھی مساجد میں بھی یہ دیکھیے آ گیا, نماز کا طریقہ بھی آ گیا, مساجد بھی آ گئی. سورہ توبہ 9, 18 اور 17 انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. بے شک اللہ کی مساجد وہی ہیں لوگ آباد کرتے ہیں, عمر گزارتے ہیں, جو اللہ یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ جواز دیا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے, پس عنقریب وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مساجد کون قائم کر رہا ہے. مساجد وہ کرتے ہیں قائم, وہاں وقت گزارتے ہیں مسجد میں, جو نماز قائم کر رہے ہیں, جو اللہ پہ ایمان رہے ہیں, آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں, اور صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کر رہے ہیں. گھروں کو بھی آپ بنا سکتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بولا گھروں پہ بھی صلاۃ قائم کر سکتے ہیں اور مساجد میں بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ صرف مساجد میں کریں گھر پہ نہ کریں, گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ایسی علاقے میں رہ رہے ہیں جیسے کہ دنیا ہے, اللہ کا جو دین ہے پوری ورلڈ کے اندر ہے, صرف پاکستان اور سعودی عرب کے لیے نہیں ہے یا ایران کے لیے, پوری دنیا میں آپ جہاں رہ رہے ہیں, اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اور ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں مساجد کا نہیں بنی ہوئی یا بہت دور ہے یا کوئی مسجد, تو گھر میں صلاۃ قائم کریں اپنی فیملی کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہ گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, صرف مسجد میں جانا ضروری ہے, کیونکہ آپ ایسی جگہ بھی رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو گھر پہ بھی نماز پڑھنی پڑ جائے گی اور آپ مساجد میں نہیں جا سکیں گے. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کچھ مشرک ہیں, ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں, عمر گزاریں اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اب دیکھیے یہاں پر ہم مشرک سمجھ رہے ہیں نان مسلمس کو, ہندوز کو, پتہ نہیں کس کو. مشرک وہ جو نماز قائم کر رہے ہیں, مسجد میں بھی ہیں, دیکھیں مشرک, مگر وہ اپنے نفوس کے خلاف ہیں. یعنی وہ اپنے ہی خلاف ان پہ گواہی یہ کہ وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کی دیکھیے مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو مانے. شرک کہتے ہیں پارٹنر. ہم بزنس میں آپس میں شریک کار ہے, یہ میرے بزنس یہ تو میرا پارٹنر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والا اور اللہ کی آیت کے ساتھ دوسروں کی باتیں ماننے والا وہ مشرک ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں خود بتا دیں گے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا رہے, خود وہ کہہ رہا ہے وہ گواہ ہیں, شاہدین علی انفسہم بالکفر, وہ کفر کے ساتھ گواہ بنے ہوئے ہیں اسی مسجد میں. صلاح قائم جب کرتا ہے کوئی بھی انسان, وہ صرف اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے, چاہے وہ کسی فرقے کا آدمی ہو. نماز صلاح جب پڑھ رہا ہے, آیات جب تلاوت کر رہا ہے, امامت جب کر رہا ہے کوئی بھی آدمی, وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن کی آیت, اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہا ہے آیات. پھر جب وہ سلام بھیج دیتا ہے تو اپنے فرقے کی باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ اپنے, اللہ کہہ رہے
شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود گواہ بن جاتا ہے، کفر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نفس سے اپنے خلاف بتا رہا ہوتا ہے کہ میں میرے یہ خیالات ہیں. تو اللہ کی بات بھی بتا رہا ہے، ساتھ میں اپنی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کفر کر رہا ہے. تو اس کے معنی مشرک بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں. اور جو اس مسجد حرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی ہے آج تک، اس صلاۃ جو وہاں مسجد حرام میں قائم ہے، وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرے ہوئے ہیں، تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں، تبھی تو نہیں کر رہے، اس کو اپنا نہیں رہے. تو ان کو اللہ بتاتا ہے یہ جو مشرک لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں سورہ الانفال 8:34 اور 35. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس کے پر سرپرست اولیاء نہیں ہیں. اس کے سرپرست اولیاء ہیں تو سوائے جو تقوی حفاظت کرنے والے ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے. پس عذاب چکو ساتھ جو تم کفر کرتے ہو. دیکھیے یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں، یہاں جتنے حضرات آئیں اور جب بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں لوگ یہ غور کریں کہ ہم کیا مسجد حرام کے امام کو غلط سمجھ رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں؟ کون سمجھ رہا ہے صحیح؟ ہاں، کیونکہ آپ اپنے گھر کی جو نماز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس امام کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور اس مسجد حرام میں جو نظام قائم ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں، ان کے اوپر ہمارا قابض ہونا، وہ غلط ہیں، ان کو نکال باہر کرو، ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس کے صحیح اولیاء ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں. اِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متقین اولیاء. تو اللہ ہر زمانے میں اس مسجد حرام کے امام وہی رکھے گا جو متقین ہے. یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد حرام کے کو سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا. آپ نے ہسٹری میں بت ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے مسجد حرام کو بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا نظام آج بھی قائم ہے. وہاں پر صلاۃ قائم ہے، وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت. پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، مگر مسجد حرام کا نماز قائم ہوئی ہے، وہاں پر رمضان قائم ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے. جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی، بری حالتیں ہوں گی. تو اللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد حرام کی جس نے اپوزیشن کی، کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا، کوئی ہندو نہیں کر رہا، نان مسلم، یہ ہمارے اندر سے جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں مسجد حرام کی. وما کانوا اولیاء، اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون، اولیاء جو ہیں متقین ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے. پھر کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی صلاح، ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. جب مسجد حرام کا امام تلاوت کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہٹ کے جائے گا تو ہم اپنی نماز رکھ کے، تو وہ اللہ کی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے. جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کری، اس کے بعد وہ ہٹ گیا، صلاۃ ختم ہو گئی، فرض نماز مسجد حرام میں، اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آن کے آپ کا امام کیا پڑھے گا بتائیں مجھے آپ. تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ. تو یہ قرآن کس لیے پڑھ رہا ہے وہ؟ اس قرآن پہ اس کے معنی سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. وہ مین نہیں کر رہا، مان نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا. وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے. وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے، آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے. آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے، جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ. مین تو آپ کر نہیں رہے، آپ اس کو مان نہیں رہے.
اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا، اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے ننگے طواف ہو رہے تھے، تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے، تم بلیو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بولو. تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا تالی بجانا ہے. جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام، اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی اور میں اپنی نماز پڑھوں گا اپنا طریقہ بناؤں گا. تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا تالی بجانا. تو آپ کی نماز سیٹی بجانا تالی بجانا، کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے، وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے، اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو، مگر اس پہ بلیف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. خود پتہ ہی نہیں نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے، کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے، تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ. یہ ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص، کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے، مقام ابراہیم مصلی کر لو. آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام و تصدیہ، تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی بجا تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب، چکو عذاب، بما کنتم تکفرون، تم آیت کا کفر کرتے آ رہا ہو، صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو کفر کر رہا ہو. تو یہ سمجھیں کہ آپ آئے ہیں سمجھنے کے لیے، اور میں کوئی زبردستی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا. یہ آیتیں ہر گھر میں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں ہر گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں آپ، اور اس کا یہی معنی جو میں پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور معنی آپ نکال کے دکھا دیے، پڑھ لیں آپ.